فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب مظلومہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بیشوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 24ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 369 ہے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں مختلف شعراء کرام کا نذرانہ عقیدت ہے۔ شاعر نذیر باقری دہلوی صاحب۔ عنوان نور مرکز فاطمہ۔ نور مرکز، نور عصمت، نور کوثر فاطمہ، عظمتیں جتنی بھی ہیں ان سب کا محور فاطمہ، کوئی دنیا میں نہیں ان کے برابر فاطمہ، تیرے بابا، تیرے بچے، تیرا شوہر فاطمہ، باپ بیٹے اور شوہر کے تعارف کے لیے ہے قصہ میں ہر جگہ منظر با منظر فاطمہ، ذوف جو محسوس ہوتا تھا وہ رخصت ہو گیا، نور نے جس وقت اوڑھی تیری چادر فاطمہ، خود مسلمان ہو گئیں کتنی یہودی عورتیں، معجزہ تیرا سنا جاتا ہے گھر گھر فاطمہ، زندگی بھر کا سفر اور ایک قدم باہر نہیں، گھر کے اندر فاطمہ، چادر کے اندر فاطمہ۔ صفحہ نمبر 370۔ شاعر ہیں نذیر باقری دہلوی صاحب اور عنوان ہے رسول کی جسم و جاں زہرا۔ رسول پاک محمد کی جسم و جاں زہرا، مثال ڈھونڈنے جائیں تیری کہاں زہرا، نبی کی بیٹی ہے اور ایک امام کی زوجہ، اور اب ہے 11 اماموں کی ایک ماں زہرا، کبھی فرشتوں کی صورت کبھی ستارے کی، جھکا ملا ہے تیرے در پہ آسماں زہرا، تیرے لہو کے مقابل شکست لکھی گئی، جہاں جہاں بھی ہوا اس کا امتحان زہرا، ثبوت آیہ تطہیر حشر تک کے لیے، حصار دی میں ہے عصمت کی پاسباں زہرا، گیا تھا اور کوئی شام سے مدینے تک، مگر ملے ہیں تیرے پاؤں کے نشاں زہرا۔ صفحہ نمبر 371۔ عنوان ہے جبین رسالت۔ شاعر ہیں سید نجم سبطین حسنی۔ منصب دی میں یوں عہد نشیں ہے زہرا، کل ایماں ہے علی کل یقیں ہے زہرا، لخت دل ہی تو نہیں لخت نبوت بھی ہے وہ، ہر حوالے سے رسالت کی امی ہے زہرا، آیتیں لے کر اترتے ہیں تو رکتے ہیں یہیں، تیری دہلیز فرشتوں کی زمیں ہے زہرا، پرشکن کس پہ ہے ممنون ہے کس پر دیکھو، چہرہ رحمت عالم کی جبیں ہے زہرا، جس کے محور پہ ملے 3 امام ایک نبی، راز تطہیر کی وہ شرع مبیں ہے زہرا، سوچنا بھی تو دردوں میں دعاؤں میں اسے، کتنے مسنون حجابوں میں مکی ہے زہرا، ان کی تسبیح ہے بے مشق مودت ہے ریا، جن کی توفیق عقیدت میں نہیں ہے زہرا، کربلا مشہد و بغداد کے ہر مقتل میں اپنے اجڑے ہوئے گلستاں پہ ہنسی ہے زہرا، جب بھی سادات کی بچھڑی ہوئی قبریں ہوں کہیں، آنکھ یہ سوچ کے روئے کہ یہی ہے زہرا، خلد حسنین کی خیرات میں مانگو حسنی، ملکہ مملکت خلد بری ہے زہرا۔ صفحہ نمبر 372۔ عنوان ہے عروج عصمت کبریٰ۔ شاعر ہیں شاہد علی شعلہ جون پوری۔
برنگے نور جہاں آگاہی اترتی ہے وہیں پہ آیے تطہیر بھی اترتی ہے۔ عروج عصمت کبریٰ کی پیشوائی کو حصار باندھے ہوئے مریم اترتی ہے۔ عطائے فاطمہ زہرا نے حل عطا سے کہا، یہاں فرشتوں کی خوش قسمتی اترتی ہے۔ بہت سنبھال کے رکھنا قدم کو اے جبرائیل، یہی وہ در ہے جہاں داوری اترتی ہے۔ یہ احترام تیرے نقش پا کا ہے زہرا، فلک سے چاند نہیں چاندنی اترتی ہے۔ صفحہ نمبر 373 ہے۔ پردہ دار انبیاء، پردہ دار انبیاء، شاعر ہیں اختیار حسین اختر چنیوٹی۔ پردہ دار انبیاء روتی رہی، فاطمہ زہرا سدا روتی رہی، اس طرح یعقوب بھی روئے نہ تھے جس طرح یہ بے نوا روتی رہی۔ ہاں مسلمانوں کی آبادی سے دور دختر خیر الورا روتی رہی، لاش حر پر لاش ابن قین پر صاحب شرم و حیا روتی رہی۔ روئی پردے میں صدا بنت نبی بنت حیدر بے ردا روتی رہی۔ سوچ میں اختر ہے قرطاس و قلم، کیوں شہید حسب و نا روتی رہی۔ صفحہ نمبر 374۔ عنوان آغوش میں ختیجہ کی مہکی تھی ایک کلی، شاعر ہے ارتضیٰ جونپوری۔ پوشیدہ ایک بات تھی اعلان بن گئی، ہر گفتگو بطول کی قرآن بن گئی۔ آغوش میں ختیجہ کی مہکی تھی ایک کلی، دین نبی کے حق میں گلستاں بن گئی۔ کہہ کر نبی نے بضعت منی بنا دیا، میں جسم ہوں بطول میری جاں بن گئی۔ خود اپنی ذات میں کبھی زینب کے روپ میں، زہرا شکست کفر کی پہچان بن گئی۔ عقبہ میں بھی بطول کے صدقے میں ارتضیٰ، یہ منقبت نجات کا سامان بن گئی۔ صفحہ نمبر 374۔ عنوان ہے قرآن بھی ہے شریک ثنا خوان فاطمہ، شاعر ہیں ارتضیٰ جونپوری۔ بتلا گئے رسول ہے یہ شان فاطمہ، اشک جناں ہے رونق ایوان فاطمہ۔ کعبہ طواف خانہ زہرا نہ کیوں کرے، کعبہ مثال ہو گیا دالان فاطمہ۔ زینت ہے مصطفیٰ کی ختیجہ کو ناز ہے، قرآن بھی ہے شریک ثنا خواں فاطمہ۔ بنت رسول کار رسالت میں پیش پیش، توحید کا یقین ہے ایقان ہے فاطمہ۔ مرضی جو سیدہ کی وہ مرضی خدا کی ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہے فرمان ہے فاطمہ۔ پوچھا خدا نے اے ابو طالب بتائیے، جز مرتضیٰ کے کون ہے شان فاطمہ۔ بیٹے حسن حسین سے اللہ نے دیے، ایک شان فاطمہ ہوا ایک جان فاطمہ۔ عیسیٰ گواہ عصمت مریم گواہ ہے، مریم کی جانماز ہے دامان فاطمہ۔ اے بخت ارتضیٰ تو بڑا پاک باز ہے، جاری ہے تجھ پہ ہر گھڑی فیضان فاطمہ۔ مختلف شعراء کی کچھ اشعار ہیں، پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 376 ہے۔ شاعر ہیں اختر زیدی کوئٹہ۔ ذہن میں نور آئے تطہیر، لب پہ میرے ثنائے زہرا ہے، شاعر ساحر لکھنوی۔ قدم مائل ہوا جب فاطمہ زہرا کی مدحت پر، میری فکر مجازی آ گئی راہ حقیقت پر، شاعر ہیں ڈاکٹر مسعود خاکی۔ ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے رہے حسین، ہر شب کو ایک چراغ جلاتے رہے حسین، حسن رضا غدیری صاحب فرماتے ہیں، ذات آپ کی سرمایہ عرفاں ہوئی ہے، ہاں آپ سے سادات کی پہچان ہوئی ہے۔ سہیل شاہ ہیں شاعر، راضی ہو سکتی ہے تم سے بھی جناب زہرا، دل سے گر تم بھی انہیں اشکوں کے نذرانے دو، شاعر ہیں ظفر عباس ظفر۔ پی رہا ہوں مہر زہرا کا میں پانی رات دن، اور کھاتا ہوں در زہرا کا صدقہ صبح و شام، شاعر ہیں سچے بھائی مرحوم۔ افضل ہے فرشتوں سے جو وہ نوح بشر ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہوں، شاعر ہیں محسن نقوی شہید صاحب۔
تسبیح فاطمہ پڑھا کرتے ہیں مومنین، جاری ہے صبح و شام یہ فیضان فاطمہ۔ پروفیسر سبط جعفر صاحب۔ محمد و مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے نبی مرکز تعارف، آیا قصہ سے بھی تیری عظمت بطول عذرا جناب زہرا۔ شاعر احمد نوید کراچی صاحب۔ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اہل بیت نبی، برہنہ پاک کھلے فاطمہ گزرتی ہے۔ سید وحید الحسن ہاشمی صاحب ہیں۔ بطول کو رتبہ سوا ملا، مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید راہ کبریا ملا، شوہر ملا تو خلق کا عقدے کشا ملا۔ حاجی ضمیر علی بزمی کربلائی صاحب فرماتے ہیں شان بطول ہے زبان قاصر بیاں سے جو کہ ہے شان بطول، دین کا ہے دل محمد اس میں جان جان بطول، منبع عصمت ہیں یہ اور طہارت کا وجود، نکلے ہیں جس سے امامت ایسی ہے کان ہے بطول، فاطمہ ہے کل عصمت اور علی کل ایمان، کل ایمان کی ہوئی پھر نصف ایمان بطول، فلک سے آ کر فرشتے رزق اپنا لے گئے، حل عطا بتلا رہی ہے جو کہ ہے فیضان بطول، ہے یہ فرمان محمد فاطمہ ٹکڑا میرا، اے میرے اصحابو سمجھو یہ ہے شان بطول، زر ختیجہ کی مدد سے دہر میں پھیلا تھا دین، پھر دین کو بچایا خون سنتان بطول، دو بحر رحمان کے ایک حیدر دوجا فاطمہ، اور ان سے نکلے ہیں لولو و مرجان بطول، احمد مرسل تلک لے کر وہی جائے ملک، حد فاصل چوکھٹ ہے جبرائیل دربان بطول، مصطفیٰ کے دل کی ٹھنڈک مادر حسنین ہے، مرتضیٰ پائے سکون ہے زیر دامان بطول، بعد بابا دختر احمد کو رونے نہ دیا، وہ نقلی باپ کے غم میں ہی پھر جان بطول، وہ نکلی باپ کے غم میں ہی پھر جان بطول، دکھ دیے امت نے پھر بددعا پھر بھی نہ کی، اس کرم پہ آپ کے ہو جان قرباں بطول، روز محشر فاطمہ دکھلائے گی دل کے داغ، کیسے امت نے ہے کچلے جو تھے ارمان بطول، بے ردا دربار میں ہے بیٹیاں اس کی گئیں، کربلا میں جو لٹا تھا وہ تھا سامان بطول، بخشوا دیں گی خدا سے شافع محشر ہیں یہ، بزمی نے ہے تھام رکھا جو کہ دامان بطول۔ صفحہ نمبر 380 ہے۔ شاعر ہیں شاعر اہل بیت محسن نقوی صاحب۔ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے، ممکن ہو تو کچھ اپنی مدد کر غم دوراں، ہم کعبہ فکر اب وجد ڈھونڈ رہے ہیں، اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے دختر رسول میرا سلام عقیدت قبول کر کہ میری فکر نے تیری تہلیس پر سجدہ کر کے ادراک کی سلطنت پر حکومت کرنا سکھایا۔ کبھی کبھی میں سمندر کے پانی کو دیکھتے ہوئے اس لیے بھی جھکتا ہوں کہ یہ پانی فاطمہ زہرا کا جہیز ہے، اور اگر زمین ابو تراب کی جاگیر نہ ہوتی تو فاطمہ کبھی آسمانوں سے زمین پر نازل نہ ہوتی۔ فاطمہ زہرا کی عظمت کے لیے صرف اتنا سی بات کافی ہے کہ محمد جیسا سرتاج الانبیاء اپنا تعارف اپنی بیٹی کے حوالے سے کرانا باعث فخر سمجھتا ہے۔ حدیث قصہ پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آسمانی مخلوق پنجتن میں سب سے زیادہ جس عظیم شخصیت سے مرعوب ہے اس کا اسم گرامی ہے الفاطمۃ الزہرا، جس معصومہ کی بددعا سے ابو جہل اور ابو لہب جیسے منکرین نبوت بھی خوف کھاتے ہوں، اس معصومہ کا دل دکھانے والے بخشش خداوندی کے طلبگار کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں، میں تمہارے انجام سے ڈرتا ہوں کہ تم نے اولاد فاطمہ پر ظلم کرنا ہمیشہ اپنا فرض سمجھا۔ جو لوگ اپنے رسول کی بیٹی کو اس کے جائز حق سے محروم کر کے مطمئن ہوں
ان سے اس دور میں اپنے حقوق طلب کرنا عبث اور فضول ہے۔ اگر دنیا بھر کی مائیں اپنی اولاد کی تربیت فاطمہ بنت محمد کے انداز سے کرنا سیکھ لیتی تو خدا کو جہنم تخلیق کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بشرطے کہ وہ اسوۂ بطول پر عمل کرنا جانتی ہو۔ اگر سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صرف اور صرف بطول پاک کی شان میں نازل ہوتی تو محشر میں کوثر کے طلبگاروں کو پہلے سوچنا ہوگا کہ کہیں وہ دنیا میں اس گروہ سے تو متعلق نہ تھے جس گروہ نے بطول پاک کا گھر جلانے کی ناپاک سازش کی تھی۔ میں اپنے آخری امام کے ظہور کا اس لیے بھی منتظر ہوں کہ میرا آخری امام حق زہرا کے غاصبوں کا صحیح سراغ لگائے گا۔ قیامت پر ایمان لانے والا، کاش تم خاتون قیامت کی عظمت پر بھی ایمان لا سکتے۔ دنیا تو کتنی سنگ دل ہے کہ بطول پاک کی فریاد بھی تیرے پتھر دل کو موم نہ کر سکی۔ مجھے اپنے عزا خانوں سے اس لیے بھی عقیدت ہے کہ فاطمہ زہرا کے بیت الحزن کی یاد دلاتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی تاریخ کے ان صفحات کو جلا دوں جن میں فاطمہ الکبریٰ کی توہین کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ محمد کی بیٹی، تو کتنی عظیم ہے کہ فرشتے تیری چادر کی تعظیم کرنا واجب سمجھتے ہیں۔ جس مخدومہ کی کنیز 40 سال تک قرآن کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کرے، اس کے مقدمے کے خلاف قرآن کی آیتوں میں تصرف کرنا کتنی بڑی جہالت ہے۔ قیامت شاید اس لیے بھی یقینی ہو کہ کائنات کے تمام انسانوں کو فاطمہ کی عظمت بیک وقت سکھائی جائے۔ اے حشر کے سورج، تو اس وقت یقیناً ڈوب جائے گا جب محمد کی بیٹی میدان حشر میں اپنے بال کھولے گی۔ حسنین کی پرورش کرنے والی ماں کو جنت کی سرداری کا حق یقیناً ملنا چاہیے، ورنہ جنت کا مفہوم دھندلا جاتا ہے۔ میں جنت میں جانے سے پہلے اس کے دروازے پر سجدہ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ مجھے فاطمہ زہرا کی سلطنت میں جانے کا شرف بخشا جائے گا، اور جنت بھی ضرور ملے گی کہ میں نے دشمنان اولاد فاطمہ کو کبھی انسان نہیں سمجھا۔ مجھے ان لوگوں کی انسانیت ہمیشہ مشکوک نظر آئی ہے جو فاطمہ پر ظلم کرنے والوں کے لیے اپنے دلوں میں ہمدردیاں رکھتے ہیں اور حق کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ اولاد فاطمہ پر ظلم کرنے والوں کا انجام صرف دوزخ ہے۔ صفحہ نمبر 383 ہے اور عنوان ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مختلف زبانوں میں لکھی جانے والی کتابیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر عربی، فارسی، اردو، انگریزی، گجراتی اور ترکی زبانوں میں کافی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اس وقت بھی یہ کام تیزی سے جاری ہے۔ ہم یہاں ان تمام کتابوں کا نام درج کرتے ہیں تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر مستقبل میں کام کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ بی بی فاطمہ پر عربی میں لکھی جانے والی کتابیں: ام الائمہ، البتول عذرا، البتول فاطمہ زہرا، البتول فاطمہ زہرا، بہار الانوار، البلاغۃ الفاطمیہ، بیت الاحزان فی مصائب سید النساء، تزویج فاطمہ بنت رسول، حیات الفاطمہ، خطبۃ الزہرا، زہرا فاطمہ بنت محمد، زہرا فی سنت و تاریخ والادب، السقیفہ والفدق، سید النساء فاطمہ زہرا، شرائع خطبۃ الکبیرہ للزہرا، الصدیقہ فاطمہ زہرا، عوالم العلوم والمعارف والاحوال، عین الیقین فاطمہ البتول، فاطمہ بنت محمد ام الشہداء و سیدۃ النساء، فاطمہ زہرا ام الامامہ و سیدۃ النساء، فاطمہ زہرا بہجت قلب المصطفیٰ، فاطمہ زہرا المہد فی اللحد، فاطمہ ہی فاطمہ، فدق فی التاریخ، فی بیت فاطمہ، مسند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مناقب زہرا، مناقب علی والحسنین و امہا فاطمہ الزہرا، نور الانوار، مناقب الفاطمیہ، مولود صدیقہ فاطمہ الزہرا، الزہرا سیدۃ الکساء والنساء اليوم،
وفات فاطمۃ الزہرا، فخر النساء فاطمہ زہرا، اخبار زہرا، تزویج فاطمہ، تفسیر خطبۃ الفاطمہ، حیات فاطمۃ الزہرا، خصائص الزہرا، خبر فاطمہ و علی، الرسالۃ الفاطمیہ، کتاب ذکر فاطمہ و ابی بکر، رسالۃ الفدق، السیدہ، شرح حدیث فاطمہ بضعت منی، شرح حدیث لوکانہ فاطمہ لقت اتہا، عذرۂ یثرب، فضائل فاطمۃ الزہرا، کتاب کلام فاطمہ فی فدق، کلمۃ الفاطمہ زہرا، مناقب فاطمۃ الزہرا و ولدہا علیہم السلام، المودۃ فی القبریٰ فی فضائل فاطمۃ الزہرا، کتاب مولد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہاں پر کتاب کا نام بار بار اس لیے آیا کہ کتاب کا نام تو ایک ہے مگر اس کے لکھنے والے مختلف ہیں۔ صفحہ نمبر 391 ہے فاطمہ زہرا پر فارسی میں لکھی جانے والی کتابیں: الاحتجاج الزہرا فاطمہ علیہ السلام، اخلاق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ابیہا مادر نمونہ اسلام، انوار زہرا علیہ السلام، بانو نمونہ اسلام، بضعت المنی، بندگی راز آفرینش، پیام فاطمہ، التحفۃ الفاطمیہ، ترجمہ حدیث لواح فاطمہ، تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا، ثمرۃ النبوہ یا فاطمہ زہرا علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و ماجرئی غم انگیز فدق، درخانۂ فاطمہ، زندگانی تاثر انگیز فاطمہ دختر محمد، زندگانی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، زندگانی بی بی زہرا دخترانہ حضرت زینب اور ام کلثوم، زندگانی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، زہرا سلام اللہ علیہا این درخشندہ تر، ستارگان درخشاں، سیدہ زنان جہان، شخصیت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، شرح خطبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صدیقہ طاہرہ، فاطمہ است، فدق، الفاطمیات، فدق در تاریخ، کوثر، مناقب و مصائب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مظلوم دو عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مقالات الزہرا سلام اللہ علیہا، ملکۃ الاسلام، ناسخ التواریخ، وفات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہاں بھی کتابوں کے نام بار بار تکرار ہوئے، وجہ اس کی وہی ہے کہ مؤلف علیحدہ ہیں اور کتابوں کا نام ایک ہی ہے۔ صفحہ نمبر 397 بی بی فاطمہ زہرا پر اردو میں لکھی جانے والی کتابیں: آہ جگر خراش یا فغان زہرا، یہ مجموعہ مرثیہ کا ام الائمہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سوانح حیات، مجموعہ مقالات، دارات الحیدریہ، الزہرا سلام اللہ علیہا، سیرت صدیقہ کبریٰ، سیرت فاطمہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، فاطمہ زہرا کی مثالی خاتون، فاطمہ دعوت اسلام، اور ہے کشف الظلمات، مجالس الانوار، الہدیٰ، بنت رسول، مظلومہ کائنات، دارت البیضاء فی مناقب الفاطمہ زہرا۔ صفحہ نمبر 398 ہے، یہاں پر کچھ سوالات ہیں انتہائی اہمیت کے حامل، 40 سوالات۔ نمبر 1، فاطمہ بضعت منی من آہذا فقط آذنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، یہ کس کا فرمان ہے؟ نمبر 2، کیا یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے؟ نمبر 3، کیا رسول خدا گفتگو مرضی خدا کے مطابق کیا کرتے تھے؟
نمبر 4 کیا رسول خدا کا فرمان وحی الہی کے مطابق ہوتا تھا؟ نمبر 5 بی بی زہرا کو اذیت کس نے دی؟ نمبر 6 بی بی زہرا کو اذیت دینے والے کے بارے میں پیغمبر خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ نمبر 7 بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کس کے دربار میں گئیں؟ نمبر 8 بی بی زہرا کو دربار میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نمبر 9 باغ فدق کیا ہے؟ نمبر 10 باغ فدق بی بی زہرا کو کس نے دیا تھا؟ نمبر 11 فدق بی بی زہرا سے کس نے چھینا تھا؟ نمبر 12 کیا فدق رسول خدا کی ملکیت تھا؟ نمبر 13 اگر نہیں تھا تو رسول خدا نے کس طرح بی بی زہرا کو دیا تھا؟ نمبر 14 بی بی زہرا کے ہاتھ سے عہد نامہ پیغمبر کو کس نے چھینا اور اس عہد نامے کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ نمبر 15 اس موقع پر بی بی زہرا نے کیا فرمایا تھا؟ نمبر 16 بی بی زہرا کے دروازے کو کس نے آگ لگائی تھی؟ نمبر 17 بی بی زہرا پر دروازہ کس نے گرایا تھا؟ نمبر 18 کیا بی بی زہرا دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی تھیں؟ نمبر 19 کیا بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں؟ نمبر 20 کیا بی بی زہرا کے بطن اتھر میں جو بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا تھا؟ نمبر 21 ضائع ہونے والے بچے کا نام کیا تھا؟ نمبر 22 کیا بی بی زہرا نے حضرت علی کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا اے علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، وہ لوگ کون تھے؟ نمبر 23 کیا بی بی زہرا کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا گیا تھا؟ نمبر 24 کیا ان لوگوں نے بی بی زہرا کو ستایا تھا انہوں نے آپ سے معافی مانگی تھی؟ نمبر 26 ہے بی بی زہرا کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے تھے؟ نمبر 27 کیا بی بی زہرا کی 40 قبریں حضرت علی نے بنائی تھیں؟ نمبر 28 ہے کہ کیا آج بھی بی بی زہرا کی قبر مطہر کی جگہ معلوم ہے؟ 29 ہے رسول خدا کس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ 30 رسول خدا کس کو اپنی مسند پر بٹھاتے تھے؟ 31 تمام انبیاء کی نسل ان کے بیٹوں سے اور میری نسل میری بیٹی سے چلے گی، یہ کس کا فرمان ہے؟ 32 نمبر کا سوال رسول خدا نے کس سے فرمایا تھا خدا نے تجھے فاطمہ جیسی زوجہ عطا فرمائی مگر میرے لیے ایسی زوجہ نہیں ہے؟ نمبر 33 آیت تطہیر کن کی شان میں نازل ہوئی تھی؟ نمبر 34 آیت مودت کس کی شان میں نازل ہوئی تھی؟ نمبر 35 سورہ حلقہ کس کی شان میں نازل ہوئی تھی؟ نمبر 36 آیت مباہلہ کن کی شان میں نازل ہوئی تھی؟ سوال نمبر 37 ہے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا کس کے دروازے پر جا کر 6 ماہ تک سلام کیا کرتے تھے؟ نمبر 38 سوال ہے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے رسول خدا کن کو اپنے ہمراہ لے کر گئے تھے؟ 39 نمبر کا سوال سورہ کوثر کس کی شان میں نازل ہوئی تھی؟ 40واں سوال دنیا جہاں میں بسنے والے تمام سادات کن کی اولاد ہیں؟ یہاں پر کتاب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور مؤلف کی جانب سے والسلام ملتمس دعا بندہ حقیر محمد ایوب بیشوی گر قبول افضل زہی عز و شرف اور پروردگار کا احسان اس ہستی کا احسان جس کے لیے کتاب لکھی گئی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ہم دعا گو ہیں اور ملتمس بھی ہیں کہ اگر ہمارے پڑھنے میں دانستہ یا نادانستہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بی بی اسے معاف فرمائیں گی اور اپنی بارگاہ میں ہمارے اس چھوٹے سے حقیر نذرانے کو قبول فرمائیں گی اور ہمارے اس نذرانے کو ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے توشہ آخرت قرار دیں گی اور قبر میں، برزخ میں، محشر میں ہمارے لیے مثل نور بن کر ہماری رہنمائی فرمائیں گی انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.